اب بس مجھے انتظار ہے کہ میرا خدا میری معافی قبول کر لے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جلیل پور کے ایک گاؤں میں ایک مشہور ڈاکو رہتا تھا۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ ایک بار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم نے ایک جگہ کچھ دیر آرام تو ہم ایک درخت کے نیچے ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں، جن میں سے 2 پر تو خوب پھل لگے ہیں جبکہ تیسرا بالکل خشک ہے۔ ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے تر و تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر خشک درخت پر چلی ہمیں یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے 10 مرتبہ چڑیا کو تو مجھے جاننے کا تجسس ہوا کہ آخر اس خشک درخت پر ایسا جو یہ چڑیا بار بار پھل اتار کر وہاں پہنچاتی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ اس درخت پر چڑھ کر دیکھا جائے کہ وہاں ایسا کیا موجود ہے۔ اس ارادے کے ساتھ میں جو درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے اور یہ چڑیا وہ تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر حیرانی ہوئی کہ میں بے اختیار رونے لگا۔ میں نے کہا، اے میرے اللہ، یہ سانپ جس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، جب وہ اندھا ہو چکا ہے تب بھی تو نے اس کو روزی دینے کے لیے ایک چڑیا مقرر کر دی، اور میں جو تیرا بندہ ہوں، تیری توحید کا اقرار کرنے والا ہوں، بھلا کیسے تیری رحمت سے مایوس ہو سکتا، کس طرح تیرے بندوں کا مال لوٹ کر انہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو میرے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ کہنے لگے، تجھے کیا ہوا ہے؟ تب میں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب سے توبہ کر لی ہے، اب بس مجھے انتظار ہے کہ میرا خدا میری معافی قبول کر لے۔ یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ اپنے ساتھیوں کو سنایا، جس نے میرے ساتھیوں کے دل پر بھی بے حد اثر کیا۔ خدا سے معافی مانگتے ہوئے سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ دیں اور وہ لوٹ کا سامان وہیں چھوڑ کر ہم گھر چلے۔